ان کی جو یہاں خاتون بھائی وہ تو یہاں آنے کو تیار نہیں ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کریں ان سے فون پہ بات ہو جائے، وہ ہماری ہو گئی ہے، لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ بس کہ یہاں جو آپ کے ساتھ ہوا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ نہیں، وہ تو میری ان بھائی سے بات ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے، بس میں ایک بار آپ سے سننا چاہ رہا تھا، شروعات آپ سے ہوئی تھی نا؟ ہاں شروعات تو ہوئی تھی، لیکن مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ نہیں ٹھیک ہے، مت آئیے، لیکن مجھے کچھ بتا سکتی ہیں کہ وہ ان کا حلیہ جو دیکھا آپ نے، کچھ ان کے بارے میں کوئی بات آئی، کوئی انہوں نے پیغام دیا آپ کو؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مجھے وہ یاد کرنا، یاد ہی نہیں کرنا مجھے وہ میری بہن جو ڈرے میں نے مت، دیکھا۔ میری بہن ڈرے نہ، ہم صرف بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف پتہ کرنا ہے کہ ان کا حلیہ کیسے تھا۔ حلیہ میں یاد کرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ ہم آپ سے بہت دور ہیں اور فون پہ بات کر رہے ہیں، بے فکر رہیں، آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بتائیے صحن میں کیا یہ صفائی آپ نے کی ہے یا کروائی ہے؟ یہ پانی جمع ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی نا وہاں پہ جو ہے پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنی آپ نے گفتگو کہ میں اکثر کہتا ہوں نا، جس پہ گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ نہیں تیار ہوں گے یہاں پہ آنے پہ، خاص کر وہ جو ان کی وائف ہے، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون پہ بھی نہیں بتائیں گے، اس کو یاد ہی نہیں کرنا چاہیں گے اس واقعے کو۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا کہ آج بھی اگر ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم نہیں یاد کرنا چاہتے۔ یہ کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا رات میں ان کی آنکھ کھلتی ہے، کوئی ان کو اٹھاتا ہے، یہ بہت ہی کشمکش میں ایک عجیب سی کیفیت میں جاتی ہیں باہر، کہ وہاں پر ایک اور عورت کھڑی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو یہاں سے کاٹ رہی ہے خود، اور اس کا خون بھی گر رہا ہے نیچے۔ جس کے بعد ان کے شوہر بتاتے ہیں کہ ان کی آواز ہی بند ہو گئی، ان کی بیگم کی۔ اس وقت شوہر نے مانا نہیں ان کے کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب بعد میں ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، اور جب آ کے دونوں نے دیکھا کہ ان کی دیوار پہ ہی وہ پاؤں کے نشان جا رہے ہیں اوپر، تو پھر یہ لوگ رکے نہیں وہاں پر۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے بھی پتہ چلے، کچھ بتا سکے ہمیں، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ میں نہیں یاد کرنا چاہتی۔ ہاں پروگرام میں نے دکھایا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہاں کچھ تھا جس کو میں نے صفائی کروائی، جس کی ہو سکتا ہے وہ خون اور جس کے نشان ہمیں بھی ملے وہاں پر۔ اب بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہمیں یہاں پر دن میں ہی ملی۔ آپ سے عرض کروں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پراسرار جگہوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کی نال جو ہے وہ خود بخود ہی ہٹ جاتی ہے اپنی جگہ سے، اور میں بتانا اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر آپ اس کا اینگل دیکھیں، گھوڑے کی نال کا منہ کس طرف جا رہا ہے، تو اس کا منہ جو ہے نا اس کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ اینگل ایسے نہیں، وہ ایسے ہو رہا ہے جو ڈائریکشن اس کمرے کی طرف جا رہی ہے، مطلب وہ گھوم جاتا ہے اسی طرف، کہیں اور نہیں گھومتا، وہ ایک ہی طرف گھوم جاتا ہے جہاں ان کا وہ کمرہ ہے۔ اچھا، چھت پر انہیں نہیں پتا کہ وہ کوئلے کہاں سے آئے۔ ان کے بقول ان کو پہلے ہڈیاں بھی ملی وہاں پر جانوروں کی، چلیں جانور ہیں کوئی چیل وغیرہ، بلی وغیرہ، لیکن وہ کوئلے کہاں سے ہے ان کو نہیں پتا۔ پھر وہ چھوٹی بچی کی چپل وہاں پر کیسے آئی ان کو نہیں پتا۔ پھر وہ گڈیا، مطلب وہ جو گڑیا تھی جس کا یار یہ ناک ہی جو ہے نا باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے کچھ کیا ہے، شاذ یقین کریں وہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ اس کو جو ریورس کیا ہے تو اس کو تو اللہ سمجھانے کے لیے اللہ کتنی خطرناک تھی۔ اور میں بتا رہا ہوں نا، میں نے دیکھا اس کو کہ ایک تو اس کے بال تھے، پھر اس کو کچھ دھاگوں سے باندھا ہوا بھی تھا۔ اچھا، کل ہی میں نا فیس بک پہ دیکھ رہا تھا ایک کنٹری کے اندر ایک کمرے کو توڑا گیا، اس میں سے بہت ساری تصویریں نکالی، بہت سارے ایسے تعویذ نکالے، ان تصویروں کے اوپر تالے باندھے ہوئے تھے شاید،
تصویروں کے اوپر تالے، جیسے ہمیں جھلن گاؤں میں ہمیں وہ لکھائی ملی تھی نا، ویسے ہی اس پہ سٹارز بنے ہوئے تھے، 6 کارنر سٹارز جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے، تالے لگائے ہوئے تھے. اور میں آپ کو عرض کروں پاکستان میں تو ٹھیک ہے یہ کام ہوتے ہیں، اس پہ ورکنگ ہے، لیکن UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہاں پر تو آرگنائزیشنز بھی بنائی ہوئی ہیں. آپ صرف وہاں پر کسی کو کال کر کے یہ بتائیں گے نا کہ جی یہاں پہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کوئی ریچول کر رہی ہے، کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا اس کی کوئی عجیب و غریب حرکات ہیں، یقین کریں ود ان 2 منٹس کہاں سے اتنی ساری گاڑیاں پہنچ جائیں گی آپ کے گھر پہ کہ آپ یقین نہیں کریں گے. اور اس میں ان کی ٹیم کے اندر کئی صاحب علم لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. جی تو ان کو کیا کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی پکڑ لیتے ہیں. اچھا ایک واقعہ ہے، پورا سناؤں؟ بتائیں، ہم بھیجے نہیں علم میں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں پیارے، انہوں نے سب سنایا. ان کی فیملی میں یہ ہوا کہ وہ غالباً میرے خیال سے الین میں، شاید مسقط کے ساتھ الین میں شاید وہ رہتے تھے. اور مسقط کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، وہ سامری بھی وہاں پر ہیں، ابھی بھی جگہ بھی ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ جادو کیا کرتے. تو جو دوست ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہر گلی میں بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے. جی مصر کے بارے میں بھی مشہور ہے، تو یہ ہمارے ان کنٹریز کے اندر بہت ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہماری فیملی میں میرے ہسبینڈ، بچے اور ایک میڈ تھی ہماری جو کام کرتی تھی. اب کیا ہوا کہ اچانک ہمارے حالات جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوئے، بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا، عجیب و غریب واقعات ہمارے ساتھ ہونا شروع ہوئے کئی. تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر طرح سے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی میڈ جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے، مطلب کچھ لکھ رہی ہے یا کچھ ایسے تعویذ بنا رہی ہے یا کوئی ایسی گڑیا، کچھ مطلب ان نیچرل کام کر رہی ہے نا، ان لاجیکل کام کر رہی ہے کچھ. اچھا انہوں نے کالز کر دی وہاں پر. وہاں آپ چاہے پولیس کو کریں، کس کو کال کریں، تو بتاتی ہیں 5 منٹ کے اندر ہی اتنی ساری گاڑیاں پہنچ گئی میرے گھر کے باہر کہ میں خود حیران. 8-10 گاڑیاں، اس میں ان کی پولیس بھی، اس میں سیکیورٹی ادارے بھی، اور اس کے اندر کہتی ہیں ایک صاحب آئے، وہ لگ رہا تھا کہ بہت نورانی چہرہ ان کا، بہت علم والے صاحب. کہتے ہیں وہ سیدھا آئے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، وہ ڈائریکٹ گئے اس میڈ کے پاس اور اس کو دیکھا. اور وہ میڈ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم کیا کر رہی تھی، مجھے کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اس کو لے گئے وہاں سے. آپ اندازہ لگا لیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ غیبی طاقتیں ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. کئی جنگوں میں بھی، کئی معاملات میں بھی غیبی قوتیں. مجھے بھی بڑی دعائیں دی پیارے میرے دیکھنے والوں نے کہ اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے. تو غیب کی مدد یہی ہے کہ ہیں لوگ جو چلا رہے ہیں نظام، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی، ان کے آپس میں معاملات بھی. تو بہت زیادہ وہاں پر اس چیز کو جو ہے نا سیریس لیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ چیز ہے بہت زیادہ ہے. اب یہی ہم نے یہاں دیکھا کہ کئی وجوہات ہیں. پڑوس میں ان کے کچرا کنڈی بن گئی ہے، گندگی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خالی پلاٹ کچرا کنڈی بن گئی ہے. چھت پر آپ کے ایسی گڑیاں ملتی ہے جیسے کسی نے کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ. گڑیا پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ نے فوراً بولا تھا کہ ان کی جو مسز مجھے کی خیال ناک میں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بگاڑ دی جائے کسی چہرے کی تو اس کی دوسرے کی ویسی ہو جائے گی؟ یار کرتے ہی یہی ہے نا، کرتے ہی یہی ہیں. جیسے ہم نے جھلن میں دیکھا اس نوٹ کے اوپر ان ناموں کو کراس کیا ہوا تھا. وہ جو 3 نام تھے ان کے ابو کے، بھائی کے، ان کو کاٹا ہوا تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہوئے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تالا لگا دیتے ہیں گردن پہ، گلے پہ، وہ کیا لاک ہو جاتے ہیں، آپ بول نہیں پاتے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. مطلب جیسا ایک عمل ہے، لیکن وہ عمل جب آپ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں نا تب وہ جا کے کہیں ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا وہ اس میں کچھ کتوں وغیرہ کو بھی باندھ کے دیا ہوا تھا ساتھ ہی نا، ایسے معاملے کو اللہ بچائے بس. تو اب انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ان کی ناک پہ کوئی نشان سا بھی ہے فلاں فلاں. اچھا دوسرے پلاٹ پر ہم دیکھیں تو وہاں پر دن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک کنواں بھی ہے، پھر ایک درخت بھی ہے.
اب شراز بھائی یہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا جس میں یہ لوگ آئے ہیں، اور آئے ہیں نیا کپل آیا ہے نا، شادی کر کے نیا کپل آیا ہے، ادھر خالی ایک پلاٹ ہے، ادھر خالی پلاٹ ہے، کچرا کنڈی ہے. پھر کہیں نہ کہیں شاید آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کے بعد سے یہ آپ کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے. وہ بتا رہے ہیں پہلے آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. کہیں سے آواز آ گئی، کوئی چیز محسوس ہوئی کہ گری ہے یا ہٹی ہے وہاں سے، اب جتنا ٹائم وہاں گزارتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا، ایسا ہوا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے ایکسپریس نیوز پہ نیکسٹ سنڈے کو. اور بہت کچھ تو ہم نے ہٹایا ہے. یہ دیکھیں جیسے پوری ایک ان سے بات چیت تھی، یہ ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اتنا ان کے ساتھ واقعات تھے، کیا کھلونوں کو لے کر، کیا طبیعتوں کو لے کر، کیا آوازوں کو لے کر. اب آپ دیکھیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کوئلے کہاں سے آ جاتے ہیں. اچھا کوئلے پہ بات یاد آئی، جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا، میں جب آپ ڈے میں سہیل بھائی دیکھ رہے تو پہلے میرے بھی خیال تھا شاید ہو سکتا ہے کسی نے بعد میں آج کل بقرعید گئی تو کسی نے پھینک نہ دیے ہوں، ان کے لیے میں نہ ہوں. لیکن جب وہ ڈے میں گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ وہیں پڑے ہوئے تھے. مطلب ان کے شاٹ کے بعد دیکھا تو باقاعدہ کہ وہ کالی کالی چیز وہاں موجود، ساری چیزیں جو آپ لوگوں کو رات میں ملی ہیں. تو ایک یہ تو اندیشہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کہیں سے آ گئے ہوں گے. صحیح. تو ان یہ ہوتا ہے کہ نظر بندی ہو ان چیزوں میں کہ جادو کی چیزیں نہ دکھیں، کیونکہ آپ لوگ گئے تھے تو پھر وہ بڑے تعجب میں تھے کہ آپ لوگوں کو دکھے. میرے خیال سے وہ بھی شاید کافی دنوں بعد آئے تھے ہمارے ساتھ اوپر. اچھا. ان دنوں شاید وہ گر گئے ہوں، لے آئے ہو، کسی نے پھینک دی ہوں. لیکن بات یہ شراز بھائی، بچہ ان کے گھر پہ کوئی بھی نہیں. اچھا، اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، آپ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں نا انٹری، وہاں سفید رنگ کی ایک جیپ بھی رکھی ہوئی ہے، کھلونے ٹائپ کی. انٹری پہ آپ دیکھیں نا، اب بچے وہاں ہے نہیں. آپ کو جو دیوار پہ پاؤں کا نشان ملتا ہے نا، وہ بھی کسی بچے کے پاؤں کا نشان ہے، چھوٹے پاؤں کا نشان. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک خاتون کو تو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی بیگم آئی وٹنس ہیں، اور ایسی آئی وٹنس ہیں کہ وہ ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہی دوبارہ. وہ ادھر آنا تو دور کی بات، اس واقعے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو اس کے علاوہ میں نے بھی بچوں کی آوازیں کئی سنی، لیکن میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یار آس پاس آبادی ہے، کہیں سے آ رہی ہوگی. آوازیں تو میں نے سنی بچوں کی. کھلونوں کو میں نے دیکھا، مختلف جگہوں پر کھلونوں کی آوازیں سنی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف خاتون نہیں ہے، شاید ان کے ساتھ ایک کنبہ ہے، پورا خاندان ہے جنات کا، بچے اور وہ خاتون تو ہیں. ان کے علاوہ اور کون کون ہیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، نہیں بلکہ دکھاؤں گا کہ کون ہے وہاں پر. ایک مسٹری سمجھیں اس کو آپ، ایسی مسٹری جس نے ہمیں دنگ کر کے رکھ دیا. بہت عرصے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم وہاں پر سوئیں، اسی بیڈ کے اوپر ہم لیٹیں وہاں پہ کیمرے لگا کر چھوڑ دیں. یہ پریکٹس ہم نے بہت عرصے بعد کی، جس کا رزلٹ بھی آیا. پھر اب میں حالانکہ شروع میں بہت لائٹر موڈ لے کر چلا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں بہت مذاق بھی کر رہا تھا اس میں، ایزی بھی لے رہا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم پر نا وہ واقعات سوار ہو رہے تھے. وہ جو واقعات سنا رہے تھے نا سہیل بھائی پر، مجھ پہ، بھائی پہ، تو میں نا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ کرنا نہیں ہوتا، لائٹر موڈ، کہ تاکہ ہمارا تو روز کا کام ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہمیں بھی، ہماری بھی ایک لمٹس ہیں، اور یہ کرم دعا سمجھ لیں کہ ہم بھولتے نہیں کبھی اپنی لمٹس کو، کہ اس سے زیادہ نہیں، اس سے حد کراس نہیں کرنی. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لوگ بھی ہیں. تو اور ایک کرم، ایک دعاؤں کا ایک حالہ سا جو ہے نا وہ ساتھ رہتا ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ وہاں میرا لائٹر موڈ جو تھا نا وہ بھی جاتا رہا. میں خود پریشان ہو رہا تھا، حیران ہو رہا تھا. شیراز بھائی میں نے دکھایا ایک جگہ پر آواز آئی ہے چھت سے، کن جانے ہم لیٹے ہیں نا جیسی، بہت سارے کتے بول پڑے ہیں. یار میں جنگلوں میں جاتا ہوں نا، سمجھ آتی ہے بھائی، رات ہے، ویرانہ ہے، وہ بھی ایک موقع پہ ان کا ایک ساتھ بولنا عجیب بات ہے. لیکن یہاں یہ تو کوئی جنگل نہیں تھا، یہ تو کوئی جنگل نہیں تھا نا، یہ تو کوئی ویرانہ نہیں تھا، آبادی کی جگہ تھی. یہاں کیسے؟ اسی وقت ہم لیٹے ہیں،
کیمرے ہمارا آن ہے, ہم لیٹے ہیں اور یقین جانے کچھ 15-20 کتے جو ہے نا وہ ایک ساتھ بھونکنا شروع ہوا. اب آپ بتائیے کہ ہے کہ نہیں نشانی ہے؟ ان کو دکھتی ہے جانور ہے نا, نشانیاں ہیں یہ. اب یہی میں سہیل بھائی سے کہہ رہا ہوں, سہیل بھائی جانور, یہ میں نے کہا ہے اوپر چھت سے دھڑم کی آواز آئی. یقین جانے ہم نے ایک دوسرے سے کہا یہ کون ہے یار, یہ کون آ گیا ہے. لٹرلی جیسے کوئی, یہ چھت ہے اوپر اور ہم, سہیل بھائی نے بھی اشارہ کیا, میں نے بھی اشارہ کیا کہ یار یہ کون ہے. ابھی ہم وہ بات ہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھاری چیز گھسیٹی نہیں جاتی, جیسے اتنی بھاری چیز گھسیٹی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں وہاں پر, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے, کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر آگے کیا کیا ہوا وہ میری مجبوری ہے کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا آپ کو, لیکن اس جگہ کو, یہاں پر وقت گزارنا, ان واقعات کو سننا جاننا, تو میں اس کو ایک مسٹری کا نام دے رہا ہوں, کیونکہ آخر میں جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ہم نے ریکارڈ کیا, اس پہ ہم دنگ رہ گئے ہیں, دنگ. ایک بات میں دوبارہ بتاؤں گا کہ انہوں نے جو ایک بات کہی تھی نا کہ بہت سپیڈ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لائٹ وہاں سے یہاں آ گئی, ایسی کچھ چیز ہم نے بھی دیکھی کہ اس کی سپیڈ اور اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جانا اتنی جلدی, اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ پہنچ جانا اتنی جلدی, اور اس کا حلیہ انسانوں جیسا. یہ اتنی جلدی کیسے پاسبل؟ اگر کوئی انسان ہے ایسا, کوئی شرارت ہے, تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ٹائم کی جو اتنی سپیڈ ہے یہ کیسے پاسبل ہے. تو میں عرض کروں جی, ان کی ڈائمینشن الگ ہی, ان کی چیزیں الگ ہیں, ان کی معاملات الگ ہیں ہم سے. بس میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا سفید چیز, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی کالی چیز تھی, لیکن جو ہم نے دیکھا اور ریکارڈ بھی کیا وہ کالی ہی چیز تھی. اچھا, رات کو نہیں ہے کافی, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کافی چیزیں پکڑی ہیں کالی شیپ میں. اور ہمارا وہ جو ایک ہمارا ایک ڈاؤٹ تھا نا اس کچرا کنڈی پہ, اس خالی پلاٹ پہ, ثابت ہوا کہ وہ ڈاؤٹ غلط نہیں تھا ہمارا. کچرا کنڈی پہ تو میرا بھی دھیان جا رہا تھا, کیونکہ وجہ یہ تھی, تو میں جب سے وہاں سے آیا نا جمیلہ پمپنگ سٹیشن سے, یقین کرے ایک عجیب ہی, یہ ایک ایسی دنیا ہے, ہر ایک سمجھ لیں کہ نام کہہ لیں جنات, ایک الگ دنیا ہے. اچھا, علم ایک الگ دنیا ہے. ہم تو ابھی انسان کو ہی نہیں سمجھ پائے نا, ہم اسی میں پھنسے ہوئے, ابھی انسان کو نہیں سمجھ پائے. اسی طرح اللہ پاک کی شان ہے کہ ان کی ہر بنائی ہوئی جو تخلیق ہے, ایک سبجیکٹ ہے, وہ اتنا ڈیپ ہے کہ میں آج 12 سال بعد بھی کہتا ہوں کہ یار بڑا کچھ ہے, سیکھ ہی گئے, ہر جو دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, بہت کچھ ہم نہیں جانتے. اب جمیلہ پمپنگ سٹیشن میں کیا تھا, وہاں پورے علاقے کا, پورے شہر کا کچرا, گندگی آ کے ڈمپ ہوتی تھی. پمپنگ سٹیشن ہے تو وہ سیوریج کا نظام تھا, سارے سیوریج ملتا تھا وہاں. وہاں ہمارے عامل جادوگر حضرات وہ پہنچے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی, وہاں پہ جو ان چیزوں کے ساتھ مخلوقات آتی ہیں, جو جنات ہوتے ہیں, موکلات ہوتے ہیں, جو عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو وہ قید کرتے ہیں وہاں, ان کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ کچرا کنڈی گندگی پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے, ہمیں نہیں کہا جاتا. اکثر چھوٹے بچے رات کو کہیں جا رہے ہوں, کہیں باہر جا رہے ہوں, کہتے ہیں نا کہ جی واش روم آئی ہے, پشی آئی ہے. اب کچھ مجبور لوگ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں امی بڑے کہتے کہ کھانس لو 3 بار, اجازت لے لو, 3 بار کھانس لو. یہ احتیاط کی بات ہے نا. ہمارے ڈرائیور نے بھی تو حرکت کی تھی, ہمارے ڈرائیور بھائی عبدالسمیع بھائی, وہ آپ کے میرے ساتھ, میرے ہی ساتھ تھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کہ ویٹ کرو, بندوبست کراتے ہیں, لیکن اسے صبر نہیں کیا, تو اس کے بعد اس سے حالت بگڑنا شروع ہو گئی. اسپتال میں دیکھے, میں دکھا سکتا ہوں, ان کی کلپ دکھا سکتے ہیں اس کے اندر, وہ جو اسی ہسپتال میں سامنے والے ہسپتال, چلے ملے گا تو دیکھ لیتے ہیں, وہ دکھا دیجیے گا. بخش زمین بھائی نے کیا کیا تھا ہمارے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہم بڑا احتیاط کر سکتے ہیں. بڑا, مجھے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اکثر ہماری خواتین ہوتا ہے نا کہ گرم پانی ایسی پھینک دیتی ہیں باہر گلی میں, گیلری میں, قیاری میں. اس کا بھی احتیاط ہے کہ نہ کیا کریں ایسا. پھر مجھے ایک چیز جو اپنے آپ کو میں نے کہی کہ سجاد صاحب, یہ پھینکنا جو ہے نا, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں.
ہر چیز کی ایک اپنی قدر ہوتی ہے. ٹیشو ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ ایک چیز ہے, اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اس کو گرا دیں, اس کو پہنچا دیں جہاں پہنچانا ہے. یہ پھینکنا تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. پھینکنا, کس چیز کو پھینکنا مناسب ہے سوائے بال کو؟ بال پھینکی جاتی ہے کھیل میں, اس کے علاوہ کسی چیز کو پھینکنا چھوڑ دیں آپ. تو اس سے بھی بہت آپ نوٹ کیجئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی بات انشاءاللہ. تو اچھا ایک بات بتائیں, جی, یہ ساری سچویشن میں آپ آئے, خود کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ ایک تو چلو یہ تو سنیریو ہو رہا ہوتا ہے, اندر سے کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی, اپنی ذاتی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میری جو پہلی آواز نکلتی ہے نا وہ یہ کہ سب ساتھ رہنا. وہی والی بات ہے, زیادہ بڑی مشہور کہانی نہیں ہے. وہ ایک باپ اللہ کو پیارے ہونے والے تھے, انہوں نے بچے کو بلایا اپنے, کہا تیلیاں لے کے آؤ. 3-4 سب تیلیاں لے کے آئے, ان کو کہا کہ سب کو جوڑو, پھر کہا اس کو توڑو, وہ کسی سے نہیں ٹوٹی. کہا آپ ان کو الگ الگ کر دو, اب توڑو, تو وہ سب سے ٹوٹ گئی. تو جب وہ میں نے آواز سنی نا وہ کسی گڑیا کی وہاں پر, وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار جب سننا شروع ہوا تو میرے منہ سے نکلا کہ یار ساتھ رہنا. ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت بچت ہو جاتی ہے, آپ سب کا اور ایک ساتھ مل جاتا ہے جی نا. جی 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 جی. خدا نہ خواستہ کوئی ایک کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے, پھر وہ تجربہ کہہ لیں کہ ہمارے, ہم دیکھتے ہیں نا کوئی اگر ڈاؤن ہو رہا ہے یا اس کا اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر, ان کے اعصابوں کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہونے جا رہی ہے, ہم اس کو ہٹاتے ہیں وہاں سے. سب سے پہلے اس کا دھیان بانٹتے ہیں آہستہ آہستہ. یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ پر سوار ہوتے ہیں نا, سر بھاری, کندھے بھاری, آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع, آپ خاموشی میں چلے جاتے ہیں, آپ کہیں کھو جاتے ہیں. وہیں سے پھر آپ کی جو ہے نا, وہیں آپ کو پکڑنا پڑتا ہے دیا جائے تو کہ بھائی لا حول ولا قوت پڑھ لیں, اللہ بہت بڑے ہیں, جہان بانٹے, کچھ بھی نہیں ہے, سب ساتھ ہیں, فلاں فلاں, اس جگہ سے ہٹیں. تو اس سے آپ اگر ہٹا دیتے ہیں, ساتھ ہوں گے تو ہٹائیں گے, الگ الگ میں تو پھر تو ایسی جگہوں پہ تو کچھ زیادہ ہی احتیاط جو ہے نا. تو بس جاتے جاتے دوبارہ عرض کروں کہ میری مجبوری ہے کہ میں ابھی آپ کو وہ دکھا نہیں سکتا جو ہوا ہمارے ساتھ, لیکن آپ ہی کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں, آپ ہی کو دکھانے کے لیے جہاں جانا پڑے چلے جاتے ہیں. بس تھوڑا سا صبر آپ سے کہوں گا کر لیجئے گا. نیکسٹ سنڈے اتوار شام 7 بجے اس کا ہم جو سیکنڈ پارٹ, جو فائنل پارٹ ہے وہ دکھائیں گے, اور جو ہم نے ریکارڈ کر لیا, ہو گیا ریکارڈ, وہ بھی دیکھیے گا. اس مسٹری کو سولو کرنے میں میری مدد بھی کیجیے گا, اور جلد ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.